ارے ہمارے معاشرے میں تو ماں باپ کو ان کی زندگی میں حق نہیں دیے جا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، کیا ان کا اب بھی مجھ پر کوئی حق ہے؟ حقوق العباد کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حساسیت عطا فرماتے۔ والدین کی وفات کے بعد بھی حق ہے، سوال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں ان کے تم پر 4 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ جو جائز وصیت انہوں نے کی ہے اس کو پورا کرو، ان کے رحم کے رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اس کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اس کے حق میں بخشش کی دعا کرو۔ یہ 4 حق ہیں والدین کے۔ ان کی وفات کے بعد لمحہ فکر تو یہ ہے کہ والدین کے حق تو ان کی زندگی کیا، ان کی زندگی کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے۔ اللہ حق شناس بنا دے۔ ان کے حق میں دعائیں بخشش کرنا والدین کے حوالے سے شاید سب سے بڑا انعام ہے جو اولادیں والدین کو دے سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کے الفاظ کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، صرف 3 عمل اس کے بعد جاری رہتے ہیں۔ اب وہ فوت ہو گیا ہے، اب بے کم و کاست اپنی قبر میں ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ جل سکتا ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، لیکن 3 عمل دنیا میں کیے تھے، روئے زمین پر کیے تھے، اب بعد میں بھی اجر کا سلسلہ جاری ہے۔ نمبر 1 وہ نفع دینے والا علم، چاہے دنیا کا ہے، چاہے قرآن کا ہے، چاہے حدیث کا ہے، کوئی کسی کاروبار کا، کسی پیشے کا، کسی فن کا، کسی ہنر کا، وہ نفع دینے والا علم جو وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو سکھا گیا۔ وہ مال جو اللہ کی راہ میں وہ صدقہ جاریہ بنانے کے لیے خرچ کر گیا، اور وہ نیک اولاد جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا۔ نیک اولاد جو وہ پیچھے چھوڑ گیا، یہ نیک اولاد یاد رکھیے گا 2 شکلوں میں ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ایک کیفیت تو یہ کہ ماں باپ نے اپنی اولادوں کو اپنے رویوں سے، اپنے نمونے سے جو طریقے سکھائے، اولادوں نے ماں باپ کو کاپی کر کے آئیڈیلائز اور گلیمرائز کر کے جو طریقے سیکھے، وہ ماں باپ کے جانے کے بعد اولادیں ان نیک چیزوں پر عمل کرتی رہیں، وہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ رہیں۔ ماں مہمان نواز تھی، بیٹی نے مہمان نوازی سیکھی۔ ماں حسن اخلاق سے پیش آتی تھی، بیٹی حسن اخلاق سے پیش آتی رہی۔ ماں اپنی ساس کے پاؤں دباتی تھی، بیٹی اپنے ساس کے پاؤں دبانے لگی۔ ماں قبر میں ہے، بیٹی کی ساری تربیت جو ماں کو دیکھ کر ہوئی تھی، اس کے یہ عمل ماں کی قبر کو کشادہ، ماں کی قبر کو منور، ماں کی قبر کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے بیٹی ماں کے لیے۔ اور صرف اپنے عملی نمونے سے نہیں، مثلا ہاں عملی نمونے میں یہ بھی دیکھیے، باپ جھوٹ بولتا تھا، بیٹا جھوٹ بول رہا ہے۔ باپ بے ایمانی کرتا تھا، بیٹا بے ایمانی کر رہا ہے۔ باپ رشوت کھاتا تھا، بیٹا رشوت کھا رہا ہے۔ یہ بیٹا کیا، یہ گناہ جاریہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اور صرف یہ نہیں کہ اپنی ذاتی نمونے سے ماں باپ نے کوشش کر کے، اہتمام کر کے، تعلیم دے کے، تربیت کر کے، تزکیہ کر کے اولادوں کو جن اچھی چیزوں کا حامل اور عادی بنایا، ماں نے بچے کو نمازی بنایا، ماں قبر میں ہے، بچہ نماز پڑھ رہا ہے، اجر ماں کو جا رہا ہے، منکر اور نکیر کو دائیں ہاتھ سے روک رہی ہیں بچے کی یہ نمازیں۔ ماں نے اپنے بیٹے کو مسجد کا آبادکار بنایا تھا، بیٹا مسجد کی طرف چل کے جا رہا ہے، اس کے مسجد کی طرف چل کے جانے والے چل کے جانے والے پاؤں ماں کی قبر میں منکر اور نکیر کو شاید پائنتی کی جانب سے روکنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ یہ ہے وہ نیک اولاد جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا۔ یہ ہے وہ نیک اولاد جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا اور اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ رہی۔ اور یا پھر وہ اولاد جو اپنے والدین کے پیچھے اپنے والدین کی بخشش کی دعا کرتی ہے، وہ بھی اپنے والدین کے لیے بہترین تحفے دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا کسی فوت شدہ شخص کو جو بہترین تحفہ کوئی شخص دے سکتا ہے، ورثاء دے سکتے ہیں، پسماندگان دے سکتے ہیں، وہ بخشش کی دعا ہی تو ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے نا کہ وفات کے بعد ایک شخص کو اس کا بہت بڑا بڑا اجر، پہاڑ جتنا بڑا اجر کا خزانہ دکھایا جائے گا، وہ پہچانے گا نہیں، وہ سوال کرے گا، الہی یہ میری کون سی نیکیوں کا بدلہ ہے، یہ میری کون سی نیکیوں کا اجر اور ثواب ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ بخشش کی دعائیں جو تمہارے پسماندگان، تمہارے وارث، تمہاری اولادیں تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کر رہی ہیں، یہ ان دعاؤں کا نیب البدل ہے۔
تو یہ سب سے بڑا ہدیہ، یہ سب سے بڑا تحفہ جو اولاد اپنی والدین کو ان کی وفات کے بعد ان کی حق شناس بن کے دے سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ بخشش کی دعا والدین کا حق بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے۔ تو یہ بہترین تحفہ ہے، یہ ان کے حق کی ادائیگی بھی ہے، اور یہ بہترین تحفہ ہے جو والدین کو دیا جاتا ہے۔ اور بسا اوقات جب یہ بات کی جاتی ہے کہ والدین کے لیے بخشش کی دعا کثرت سے مانگے، تو شاید لوگوں کو پتہ بھی کیسے مانگے، بخشش کی دعا کیا ہے، ہمیں سکھا دیجئے۔ ارے کچھ بھی تو نہیں ہے، موت کے بعد کے سارے مراحل کو اپنی آنکھوں کے سامنے لا کر اس ایک ایک مرحلے کی دعا کر دیا کریں۔ اللہ قبر کو کشادہ کر دے، منور کر دے، قبر کی تنہائی کو دور کر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، اللہ ان کو حشر کے دن کی رسوائیوں سے بچانا، ان کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا، ان کے حساب کتاب کو آسان کرنا، ان کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں تھمانا، اللہ ان کا پل صراط کا مرحلہ آسان کر دینا۔ اور پھر وہ ماں باپ کی جدائی جو ستا رہی ہے، پھر یہ دعا کر لیا کریں کہ اللہ یہ جو عارضی سی جدائی ہے، یہ جو عارضی سی جدائی ہے، اللہ اس کو جنت کے بالا خانوں میں ہم سب کو اگلوں پچھلوں کے ساتھ ملا کے دور کر دینا۔ کہ حق ہے ماں باپ کا کہ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگی جائے۔ اور پھر یاد رکھیے کہ ماں باپ تو وہ ہستی ہیں نا کہ جن کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، اور ان کے رخصت ہونے کے بعد ان کے حق کی ادائیگی کی کمی کا ملال انسان کو ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث بہت ہی پیاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نافرما بردار اولاد، یعنی وہ اولاد جس نے زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، ان کا حق ادا نہیں کیا، ان کی اطاعت نہیں کی، ان کی فرما برداری نہیں کی، ان کے رخصت ہو جانے کے بعد اس اولاد کو ملال ہے کہ میں نے یہ معاملہ درست نہیں کیا، تو حدیث کے الفاظ میں وعدہ ہے کہ جب نافرما بردار اولاد اپنے والدین کی وفات کے بعد کثرت سے بخشش کی دعا کرتی ہے، تو اس اولاد کا نام نافرما برداروں کی صف میں سے نکال کے فرما برداروں کی صف میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہم اغفر لہم، اللہم اغفر لہم وارحمہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم وابدلہم دارا خیرا من دارہم واہلا خیرا من اہلہم، اللہم حاسبہم حسابا یسیرا، اللہم ادخلہم جنت مع الابرار، آمین ثم آمین۔